السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتی ہوں۔ خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتی ہوں۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. چمی گویم مسلمانم ملرزم، چمی گویم مسلمانم ملرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں،
اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مکمل انسان بنایا، کوئی کمی نہیں رکھی، نہ آنکھ میں، نہ منہ میں، نہ ہاتھ میں، نہ پاؤں میں، نہ دل میں، نہ گردوں میں، جتنے بھی اعضاء جوارح ہیں اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے پہلا عشرہ رحمت کا بھی عطا کیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عطا کیا، اور تیسرا عشرہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے خلاصی والا بھی اکثر حصہ عطا کر دیا۔ اور پھر ان عشروں میں اللہ رب العالمین نے ہم کو طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کا موقع عطا کیا، اور ان طاق راتوں میں ایک طاق رات آج کی ہے جو 27ویں ہے۔ اس طاق رات میں ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ کوئی پیغام لے کے جائیں، پورے سال کا ایک جذبہ لے کے جائیں، اپنے کلیجے کے اندر جو ایمان کی چنگاری ہے اس کو شعلے جوالہ بنا دیں۔ اور اس کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ہم کو چند باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ وہ باتیں یوں سمجھ لیجئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حفاظت دین۔ لا الہ الا اللہ، اس میں ہم کو کیا پیغام دیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی حفاظت قبر تک کیسے کرنی ہے، اور اپنی نسل کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم رکھنا، اور ان کے ایمان کو بھی قبر تک محفوظ کر کے جانا۔ ہر زمانے کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اور اس زمانے کا شدید ترین تقاضا اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ اور ایمان کی حفاظت اس وقت ہوگی جب ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، پہلا پیغام جو آپ نے بیان فرمایا ہے اور جو پیغام اپنی امت کو دیا ہے اور جس کا مطالبہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ یہی ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، اگر تم دنیاوی کامیابی چاہتے ہو، اخروی کامیابی چاہتے ہو، تو تم لا الہ الا اللہ دل و جان سے مان لو، محمد الرسول اللہ کو دل و جان سے مان لو، تو تم فلاح پا جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لا الہ الا اللہ یہ صرف کلمہ نہیں ہے۔ جس نے اس کی حقیقت کو سمجھا تو اس نے بے ساختہ کہا چمی گویم مسلمانم ملرزم، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یعنی میں کلمہ گو مسلمان ہوں، تو میں لرزنے لگتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ مجھے لا الہ اللہ کے تقاضوں کا پتہ ہے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو وہ لوگ
جو آپ کو صادق کہتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے، وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے، وہ لوگ جن کے آپ آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جن کے خاندان کے فرد تھے، جن کی خاندانی شرافت کی گواہی دی جا رہی تھی، جن کی عزت اور اکرام دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تھا، جنہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی تھی، جنہوں نے کبھی بے حیائی نہیں کی تھی، جنہوں نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی، جب ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کرنے کے لیے اوطاس میں آئیں، احد میں آئیں، بدر میں آئیں، حنین میں آئیں اور مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے آئے، لیکن ان کے لیے ایک ہلکا پھلکا کلمہ کہنا مشکل ہو رہا تھا، اور انہوں نے ظلم و بربریت کی ایسی داستان رقم کی کہ زمین اور آسمان، زمین تھر تھرا اٹھی اور آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن ایک ہلکا سا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا برداشت نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک پورا پیغام ہے۔ مولانا سلطان روم رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سلطان الاولیاء بھی ہیں اور سلطان الحکایات اور امثال بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، مشکل سے مشکل بات کو بڑی آسانی سے مثالوں کے ذریعے سے، حکایات کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو سمجھا دیا۔ یہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثالیں پیش کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ مثالیں حقیقت ہوتی ہیں اور بعض دفعہ وہ مثالیں حقیقت نہیں ہوتی بلکہ فرض کر کے بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سلطان الاولیاء ہیں، انہوں نے اس مثال کو حقیقت ہی کے واقعے کو نقل کر کے سمجھایا ہے، ایک معرفت کی بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے میں نکلوں اور رعایا کے حالات معلوم کروں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری حکمرانوں پر رکھی ہے کہ اپنی رعایا کی خیر خبر لیں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، اپنے محل سے نکلے، جو پائیں دروازہ تھا یا پوشیدہ دروازہ تھا وہاں سے باہر نکلے، لباس تبدیل کر کے، حلیہ تبدیل کر کے تھوڑی دور گئے تو دیکھا کچھ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے گفت و شنید کر رہے ہیں۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کیا کہ ان کی گفتگو سنتا ہوں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ در حقیقت ڈاکوؤں کا ٹولہ تھا، ان ڈاکوؤں کے ٹولے کو ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ کرنی تھی، تو ان ڈاکوؤں نے یہ سمجھا کہ یہ جو آدمی آیا ہے یہ بھی ہمارا ہی ہے، انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اور کوئی باس پرس نہیں کی، سب حلقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ حلقہ بنا کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے ہنر کا ذکر کر دیں تاکہ ڈکیتی میں کس کا ہنر کہاں کام آنا ہے ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایک ڈاکو نے کہا بھائی میرا ہنر تو یہ ہے کہ کتا اگر بھونکتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں کتا کہہ کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا زبردست ہنر ہے، کیونکہ ڈکیتی کے موقع پر کتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کتے چیختے چلاتے رہتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کوئی خطرہ ہے تو ہم اس سے آگاہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا تم تو بڑے کام کے آدمی ہو۔ پھر دوسرے نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ میں مٹی سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ انہوں نے کہا تم بھی بڑے کام کے آدمی ہو، بہت قیمتی ہو تم، اور خزانے کو ہمیں زیادہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا، تم سونگ کے بتا دو کہ تم بھی ہمارے کام کے آدمی ہو۔ تیسرے ڈاکو نے کہا کہ میرے اندر یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے
کہ میں نقب لگا دیتا ہوں، مضبوط سے مضبوط پتھر ہے اس کو نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نقب لگانے کی ضرورت تو پڑتی ہے، تم بھی بڑے کام کے آدمی ہو۔ تو چوتھے نے کہا کہ میری صلاحیت یہ ہے کہ میں کمن ڈالتا ہوں، جتنی اونچی بھی اونچائی ہو میں کمن وہاں ڈال کے اس کمن کے ذریعے سے پھلانگ کے دوسری طرف اتر جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم تو بالکل گرو ہو، ہمارے بڑے قیمتی آدمی ہو۔ پانچویں نے کہا کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ میں رات کی تاریکی میں جس کو دیکھ لیتا ہوں اس کو صبح پہچان لیتا ہوں۔ اب محمود غزنوی کی باری آئی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ جب کسی کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا، اگر میں نے داڑھی ہلا دی تو اس کے پھانسی کا حکم منسوخ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا بس آپ ہی ہمارے گرو ہوئے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے پکڑ کا، اور اس میں جان بھی چلی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ گرو ہوئے۔ اب چلیں ڈکیتی مانتے ہیں۔ اب اتنا زبردست ہمارا کورم ہے، اتنا زبردست گروہ ہے کہ اب ہم کو چاہیے کہ ہم محمود غزنوی کے خزانے پہ ڈکیتی ماریں تاکہ جو ساری زندگی نسلیں آرام سے کھائیں۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے، ہر ایک نے اپنی اپنی ہنر بندی دکھائی۔ اس نے نقب لگانے والے نقب لگایا، اور جو ہے اس سے پہلے کتے بھونکنے لگے۔ تو جب کتے بھونکنے لگے تو انہوں نے کہا ہاں کہاں ہو تم جو کتے کی آواز کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ کتے کہہ رہے ہیں کہ محمود غزنوی تمہارے ساتھ ہے۔ تو نے کہا تم پاگل ہو، تم نے کبھی کسی کتے کی بات سمجھی بھی ہے؟ محمود غزنوی بادشاہ ہم ڈاکوں کے ساتھ کہاں سے ہوگا؟ اس کا خوب مذاق اڑایا۔ مذاق اڑا کر جو ہے چپ ہو جاؤ، چلو ڈکیتی ماری۔ ڈکیتی مار کے ان کو اطمینان تھا کہ کیونکہ گرو ہمارے ساتھ ہے، تو انہوں نے سارا سونا وونا لوٹا اور گٹھری باندھی اور جا کر سو گئے کہ اب صبح تقسیم کریں گے، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب محمود غزنوی جب وہ سب چلے گئے تو وہ چور دروازے سے واپس محل میں آیا اور اپنا آرام کرنے لیٹ گیا۔ صبح دربار لگایا اور اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں کو کہا کہ فلاں جگہ پر یہ ڈاکو ہیں اور ان کا گواہ میں خود ہوں، لہٰذا ان کو پکڑ کے لیا۔ اب وہاں پر انٹیلیجنس کے لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سامان بھی بندہ پڑا ہے، وہ لوگ سو رہے ہیں۔ اب چھاپا بالکل پرفیکٹ تھا، پکڑے گئے۔ پکڑے جانے کے بعد وہ وہاں سے لائے محمود غزنوی کے دربار میں۔ تو محمود غزنوی نے کہا چونکہ میں اس کا عینی گواہ ہوں لہٰذا ان سب کو پھانسی دے دی جائے۔ اب تو سب کے رنگ فق اور جو ہے کپ کپی تاری ہو گئی۔ اب ان کو لے جانے لگے تو وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں پہچانتا تھا، اس کے منہ پر کبھی ہیبت طاری ہوتی اور کبھی راحت اور سکون کا اثر آتا۔ ہیبت اس لیے ہوتی ہے کہ پھانسی کا فیصلہ ہے، راحت اور سکون اس لیے کہ وہ پہچان چکا تھا کہ جو چھٹا آدمی تھا وہ محمود غزنوی ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم سب نے اپنے اپنے ہنر کا مظاہرہ کر لیا، ہماری جان نکلی جا رہی ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں، آپ ذرا داڑھی ہلا دیجئے تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ تو محمود غزنوی مسکرائے اور انہوں نے داڑھی ہلائی تو ان کی جان کی خلاصی ہو گئی۔ تو معروم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے دو باتیں فرماتے ہیں۔ ایک بات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، وہ عینی گواہ ہے۔ اور اللہ کی پکڑ اللہ نے 4 گواہ بنا کے رکھے ہیں، کرامن کاتبین، فرشتے، نام اعمال وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور وہ زمین یومئذ تحدث اخبارہا، اور انسان کے وہ اعضاء اور جوارح الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ 4 گواہ، اور بچنے کا راستہ نہیں۔
بچنے کا راستہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہر وقت علم ہمارے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین حاضر ناظر ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. حتیٰ کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چینٹی جو چل رہی ہے، پروردگار اس کی آواز بھی سن رہے ہیں، اس کے چلنے کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنا تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور تم جو ہے اس بات کا اگر استحضار کر لو گے تو پھر تمہارا یہ استحضار، جس طریقے سے ان 5 آدمیوں کو کوئی ہنر کام نہیں آیا، تو اسی طریقے سے دنیا کا تمہارا کوئی ہنر کام نہیں آئے گا اگر تم نے جو ہے اللہ کی معرفت حاصل نہیں. اللہ رب العالمین اپنی معرفت کے بارے میں ایک طرف فرما رہے ہیں وہ معکم، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ. دوسری طرف اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ پورا اللہ اپنا تعارف کروا رہے. ایک ایک صفت ایسی صفت ہے کہ انسان لرز جاتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ گرتوں کو تھامنے والا ہے اور تھاموں کو گرانے والا ہے. وہ فقیر کو بادشاہ بنانے والا ہے، بادشاہ کو فقیر بنانے والا ہے. وہ عزت دار کو بے عزت کرنے والا ہے اور بے عزت کو عزت دار بنانے والا ہے. وہ محیمن ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ ذو القوت المتین ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ بدیع السماوات والارض. یہ اللہ کا تعارف، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ پیغام یہی لے کے آئے ہیں کہ اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں عزت پانی ہے، اگر تمہیں سربلندی پانی ہے، اگر تمہیں راحت پانا ہے، اگر تمہیں سکون پانا ہے، اگر تمہیں سرخروئی پانی ہے، اگر تمہیں نفع چاہیے، اگر تمہیں نقصان سے بچنا چاہیے، تو اس کا واحد معبود اللہ ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کے سوا کوئی خلاق دو جہاں نہیں، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں، کوئی اس کے سوا ہے ہی نہیں. تو یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور دوسرا مرحلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین. اور اس کے اندر جو بہت حساس بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان لینا کافی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ مانا جائے گا. یعنی رحمت للعالمین، بشیرا و نذیرا، مبشرا و نذیرا، اور خاتم النبیین. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ خاتم النبیین کے بارے میں معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ جو حضرات مفتی بنتے ہیں ایک کتاب پڑھتے ہیں الاشباح والنظائر، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اذا لم يعرف مسلم کان النبی کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانها من الضروریات. کہ جو مسلمان نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں جانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں. اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی نے نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور ختم نبوت کے اوپر جو ہے غدغن کیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے صحابہ کو کھڑا کیا، خلفائے راشدین کو کھڑا کیا، تابعین کو کھڑا کیا، تبع تابعین کو کھڑا کیا، اور اولیاء اللہ کو کھڑا کیا، علماء کو کھڑا کیا، مجاہدین کو کھڑا کیا، سرفروش کو کھڑا کیا، اور پروانوں کو کھڑا کیا.
حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں، تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا، وہ فرماتے ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے کان بہرے ہیں تمہارا جملہ سننے سے قاصر ہیں۔ تو اس نے کہا اگر تم اس کا اعتراف نہیں کرو گے تو تمہارا ایک بازو کاٹ ڈالوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان فی اذنی، میرے دونوں کانوں کے اندر بہرا پن ہے، ان سماع ما تقول، تمہاری بات۔ اس نے ایک بازو کاٹا، پھر کہا اب تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے کان بہرے ہیں تمہارے یہ کلمات نہیں سن سکتے۔ اس نے دوسرا بازو کاٹا، حتیٰ کہ ان کو کاٹ کے ٹکڑے کر کے دہکتے ہوئے آگ کے اندر جلا دیا، لیکن انہوں نے اس جملے کو اپنی زبان سے جاری ہونے نہیں دیا کہ میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ نبی کے بعد کوئی اور نبوت کا اعلان کرے۔ یہی وجہ ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کیا اور کسی مسلمان نے اس سے اس کی نبوت کی دلیل مانگی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ آج بدقسمتی سے مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے معاملے کو معمولی سمجھنے لگے۔ 27ویں شب کو میں نے اس کا انتخاب اسی لیے کیا ہے تاکہ اس کی حساسیت کا اندازہ ہو جائے، اور اس وقت اس ختم نبوت کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو چال بازیاں ہو رہی ہیں اور جو ختم نبوت کے سلسلے میں جو بدماشیاں ہو رہی ہیں اس سے میں آگاہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا خود اعلان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ کہیں پر کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل، کہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر، کہیں کہہ رہے ہیں طٰہٰ، کہیں کہہ رہے ہیں یاسین، کہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی، کہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول۔ لیکن ختم نبوت کا معاملہ آیا تو کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی کو شبے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کسی کو شبے کی ضرورت نہیں۔ سوچئے ذرا سا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہے ہیں، احکامات دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر نام نہیں لے رہے۔ وہاں پر کہہ رہے ہیں طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ لیکن جب نبوت کے ختم نبوت کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا ایک اور انداز سے اعلان کر رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور ایک اور طریقے سے اعلان کر رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ پھر ایک اور طریقے سے اعلان کر رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر ایک اور طریقے سے اعلان کر رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اور قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے، قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے، حشر کے میدان میں بھی پیغمبر ہے، پل صراط میں بھی پیغمبر ہے، جنت میں بھی پیغمبر ہے، اور خاتم النبیین۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا اعتراف کر کے انہی کی شریعت پر حکم فرمائیں گے، وہ نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع آج 27ویں کو کیوں منتخب کیا۔ میں آپ کو اس کی حساسیت بتانا چاہ رہا ہوں اور بہت ڈر کے بتا رہا ہوں۔
آپ نے ابھی سنا 2 دن پہلے فیصل آباد میں خاتون نبوت کا اعلان کر دیا، اور اس وقت سوشل میڈیا کا نیٹ ورک جس طریقے سے قادیانیوں کا ایکٹیو ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں کے لیے ہو رہا ہے میں مصلحتاً ان لوگوں کے نام استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ سیاسی رنگ نہ ہو جائے۔ اور نوجوانوں کو، وہ نوجوان جنہوں نے قرآن نہیں دیکھا، وہ نوجوان جنہوں نے کبھی مسجد کے اندر آنے کی زحمت نہیں کی، وہ نوجوان جنہوں نے مونٹیسری سے لے کر ہائی ایجوکیشن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک لفظ نہیں پڑھا، ہاں البتہ وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کا نام عبد القدوس ہے، ان کا نام طٰہٰ ہے، ان کا نام یاسین ہے، لیکن ان کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر نہیں ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے، آپ مسجد کے رش کو دیکھ کے نہ سمجھیے کہ یہ جو ہے میں ہوائی بات کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا طبقہ ہے، اور اس طبقے کے لیے اتنا آسان ہو چکا ہے کہ وہ طبقہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ فلاں صاحب موجودہ دور کے نبی ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ وہ طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے قائد کو دیکھ لیا، اب مجھے بیت اللہ دیکھنے اور روضہ اقدس پہ جانے کی خواہش نہیں رہی۔ کسی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، کسی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے خطاب کر رہا ہوں، میں اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے خطاب کر رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے۔ میں آخر کے اندر وہ بات عرض کروں گا حفاظت دین کے عنوان پر، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آپ یہ بات سمجھیے کہ ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین میں داخل کرنے آئے ہیں، اور آپ لوگوں کو دین سے خارج کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے تو اس ختم نبوت کے انکار کرنے والے کو، حالانکہ وہ قرآن کو مانتا ہے، وہ رسول اللہ کو مانتا ہے، وہ نماز کو مانتا ہے، وہ حج کو مانتا ہے، وہ زکوٰۃ کو مانتا ہے، وہ اسی قرآن کو مانتا ہے، وہ اسلامی تمام الفاظ استعمال کرتا ہے، اذان کا لفظ استعمال کرتا ہے، آپ کیسے اس کو اسلام سے خارج کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور نوجوان بچے اس سوال کے دھارے میں بہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے ایمان مکمل ہوگا۔ یہ اصول سمجھ لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے اسلام مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا پڑے گا، تب جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں بات بتا دی، یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نقل کی ہوئی روایت پڑھ کے بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیون، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم صراحت سے فرما دی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دنیا کے اندر کسی آدمی کا کوئی کاروبار ہو، کوئی برانڈ ہو، اور کوئی آدمی اس کمپنی سے نکل کر ایک کمپنی بناتی ہے، اور بنانے کے بعد وہی برانڈ اور وہی نام اور وہی پروڈکٹ استعمال کرتی ہے، تو کیا آپ اس کو اس کمپنی کا فرد سمجھیں گے یا کمپنی سے خارج سمجھیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے وہ کمپنی کا فرد نہیں ہے، کمپنی سے خارج ہے۔ حتیٰ کہ آپ
قانونی طور پر اس کے خلاف چارہ جوئی کریں گے کہ یہ میرا برانڈ استعمال کر رہا ہے، میرے لوگو استعمال کر رہا ہے، میرے پروڈکٹ کو استعمال کر رہا ہے اور مارکیٹ میں میرا نام خراب کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اس بات پر پورے اطمینان سے وہ کرتا ہے۔ تو مجھے بتلائیے کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہا ہے اور مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ہم اس کو اسلام میں کیسے داخل سمجھیں؟ وہ مسلمانوں کی جماعت میں کیسے شامل سمجھیں؟ مسلمانوں کا حصہ کیسے سمجھیں؟ آپ مجھے بتلائیے کہ ایک امت کے اندر ایک نبی آتا ہے تو اس نبی کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، تو جس نے نیا نبی اور نئی شریعت کا اعلان کیا تو اس کو یہودی کہا گیا، اس کو مسلمان نہیں کہا گیا، کیونکہ اس نے نئی نبوت کا اعلان کیا ہے اور نئے مذہب کا اعلان کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب جو اس زمانے میں یہودی تھے ان یہودیوں کو حکم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے وہ عیسائی کہلائیں گے۔ تو آپ مجھے بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محمد الرسول اللہ کہلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین کہلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ کتاب خاتم الکتاب قرآن کہلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین اسلام خاتم الدین قرار دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خاتم الامم قرار دی گئی اور مسلمان قرار دی گئی۔ اب اگر کوئی آدمی نئے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نئے نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خود نکل رہا ہے، ہم نے نہیں نکالا ہے، کیونکہ اس نے نئی نبوت کا اعلان کیا ہے، اور جب نئی نبوت کا اعلان کیا تو ہماری دین کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، اور اس کو ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ تو نماز کی اصطلاح یہ ہمارا برانڈ ہے، روزے کی اصطلاح یہ ہمارا برانڈ ہے، مسجد کی اصطلاح یہ ہمارا برانڈ ہے، یہ مینار ہمارا برانڈ ہے، یہ قرآن ہمارا برانڈ ہے۔ جو جن لوگوں نے ڈکیتی ماری وہ ڈاکو تو کہلا سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہلا سکتے، ان کی عبادتگاہ مسجد نہیں کہلا سکتی، ان کی مینار اسلام نہیں کہلا سکتے، ان کی نماز کو عبادت تو کہا جا سکتا ہے اور ان کی عبادتگاہ کو مزوارہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے ان کی نبوت پہ ڈاکہ مارنا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، بلکہ یہ حرمین شریفین کے بھی دشمن ہیں، بلکہ یہ بیت المقدس کے بھی دشمن ہیں، بلکہ یہ ہر مسجد کے دشمن ہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کے دشمن ہیں، بلکہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، بلکہ یہ امہات المومنین کے دشمن ہیں۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، دنیا کے اندر یہ باقاعدہ پروپیگنڈا کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے حقوق سلب کیے گئے ہیں، لہذا پاکستان کو ہیومن رائٹس کی بنیاد پر پابندیوں کے سلاسل میں جکڑ دو۔ یہ بالکل میں واقعہ بتا رہا ہوں، ریکارڈ موجود ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ نوبت یہاں تک آئی کہ جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا، بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا، پاکستان اور ہندوستان اور پنجاب کے بارے میں یہ طے کیا جا رہا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہوگی وہ ہندوستان کا حصہ ہوں گے۔ میں تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں، تاریخ میں یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے، برٹش لائبریری بھی موجود ہے، یہ آپ کے پاکستان کی قدیم لائبریریوں میں یہ ریکارڈ موجود ہے۔ تو گودراس پور یہ ایک علاقہ تھا جہاں پر قادیان ہے، اس علاقے کے اندر اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے
تو گودراسپور پاکستان کے حصے میں آتا، اور اگر یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتے تو گودراسپور انڈیا کے حصے میں آتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم خود ڈکلیئر کیا ہے، تو جب اپنے آپ کو خود غیر مسلم قرار دیا ہے تو پھر اب کیوں روتے پھر رہے ہیں، اور اب کیوں بھولے بھالے مسلمانوں کو اغوا کر رہے ہیں، اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو نکال دیا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو سچ بولتے ہیں۔ دوسرا واقعہ میں گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھا رہے تھے، تو سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھا ہوا جنازے میں شریک نہیں ہو رہا تھا، تو کسی صحافی نے اس سے سوال کیا کہ آپ جنازے میں بانی پاکستان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو اس نے یہ تاریخی جملہ کہا جو اس کے منہ کے اوپر کالک کے طور پہ آج بھی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ آپ غیر مسلم ریاست کا ایک مسلمان وزیر خارجہ سمجھیے، یا مسلم کا غیر مسلم وزیر خارجہ تسلیم کیجیے، اور اس نے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اتنا تو آپ لوگوں کو ایک دھندلا خاکہ سمجھ میں آ گیا کہ قادیانی سازش ہے کیا۔ مسلمان اس کو سازش سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، قادیانیوں کے سلسلے میں 10,000 مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کے بعد ختم نبوت کا آئین بنا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ اب میں اگلی بات جو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے زیادہ خطرناک، وہ ہے حفاظت دین سے متعلق۔ یعنی یہ بات تو آپ سمجھ لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ہمیں ماننا ہے اس کی صفات کے ساتھ، جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ ماننا ہے انہی صفات کے ساتھ جن صفات کے ساتھ اللہ نے ان کو متصف کیا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کے؟ بہت حساس بات کرنے جا رہا ہوں، آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتلایا ایک عالم ارواح ہے، اور پھر ایک عالم دنیا ہے، اور پھر ایک عالم برزخ ہے، اور پھر ایک عالم آخرت ہے جہاں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی؟ میں رک رک کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ میں نے بلا وجہ 27ویں شب کو یہ میں نے بلا وجہ انتخاب نہیں کیا، اس پہ استخارہ کیا ہے میں نے، اس کے بعد اس مضمون کا انتخاب کیا۔ یہ بات آپ لوگ کلیئر ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ کما ہوا بصفاتہ، اللہ کو ماننا ہے ویسے ہی جیسے اللہ کی صفات۔ دوسرا پوائنٹ میرا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو ویسا ہی ماننا ہے جیسا کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، خاتم النبیین۔ اب مرحلہ آ رہا ہے حفاظت دین کا، اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے ایک عالم ارواح ہے جہاں پر ہم سب کی روحیں ہیں، اور ایک عالم دنیا ہے جہاں پر ہم لوگ آتے ہیں، ایک عالم برزخ ہے جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، انتقال کے بعد روح وہاں جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، موت انسان کے جسم کو آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ روح اس وقت سے ہے جب اللہ رب العالمین نے عہد الست لیا تھا، اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ روح عالم ارواح میں موجود تھی، وہ روح ہمارے جسم کے اندر آئی جب ہمارا جسم بنا، اور وہ روح ہماری موت کے بعد منتقل ہو جائے گی عالم برزخ کے اندر، وہی روح منتقل ہو جائے گی عالم حشر کے اندر، وہی روح منتقل ہو جائے گی عالم جنت کے اندر۔ روح کو موت نہیں آتی۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی آپ لوگ؟ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا کہ روح کی حساسیت کتنی ہے۔
ایک آدمی ہے، مالدار ہے، اس کا خزانہ ہے، اس کے بچے ہیں. اب یہ آدمی جب تک اس کے جسم پہ روح ہے اس کا پاور ہے. بچے بابا بھی کہہ رہے ہیں، ملازمین باس بھی کہہ رہے ہیں، بیوی شوہر کہہ رہی ہے، سرتاج کہہ رہی ہے، پوتے دادا کہہ رہے ہیں، عزت احترام سب کچھ. یہاں سے روح نکلی، اب کوئی 1 منٹ کے لیے تنہا کمرے میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں. روح کی امپورٹنس سمجھ میں آ گئی آپ لوگ؟ روح کی امپورٹنس یعنی ہمارے وجود کی اہمیت بھی روح کی وجہ سے. اگر روح نکل جائے تو اہمیت ختم. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی آپ لوگ؟ اب آپ یہ سمجھیے کہ روح، اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسم کو جس طرح غذا کی ضرورت ہوتی ہے. روح بھی بیمار ہوتی ہے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے. جسم کی غذا، چونکہ جسم زمینی چیز ہے تو اس کی غذا اللہ رب العالمین نے زمین میں رکھی ہے، اور روح چونکہ عالم ارواح کی ہے تو اس کی غذا اللہ نے وہاں سے روانہ کی ہے، وحی الہی کی شکل میں. یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کے؟ نوجوان بچوں خاص طور سے سنو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں. اس ایک ایک بات کو یوں سمجھ لو، اپنے کلیجے پہ لکھ لو. اور خصوصاً وہ ماں باپ جن کے بچے ابھی 10 سال کے ہیں، خاص طور سے وہ ماں باپ اس کو تو یوں سمجھ لیجئے، اس کو رسی سے باندھ لیں اور اپنی نسل کو اس موقع کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ ہم دنیا کے اندر اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں